اچھا سر عرفان بھائی، آپ نے ابھی مسجد کے بارے میں ذکر کیا تھا، علماء حضرات اور یہ جو ہمارے عالم ہیں، عالم حضرات ہو گئے، مولوی حضرات ہو گئے، ٹھیک ہے جی تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس میں نا ویسے تو بنیادی بات میں نے عرض کر دی تھی، جی لیکن اس میں نا جو مجھے موٹی موٹی باتیں سمجھ آتی ہیں دو تین، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ممبر اور محراب کے ساتھ نا ہم لوگ نفسیاتی طور پہ، مذہبی طور پہ، عقائد کے حوالے سے مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں، جی اور ہمارے معاشرے کے نا لائق احترام لوگ ہوتے ہیں، جی علماء ہیں، مولوی حضرات ہیں، جی جی مفتیان کرام ہیں، جی بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے ذہین و فتین لوگ اور صاحب الرائے لوگ ہوتے ہیں، جی دین کی سمجھ جو ہے وہ ان کے ذریعے ہمیں ملتی ہے۔ جی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ بھی اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، ہم بھی جتنا اللہ نے توفیق دی پڑھے ہیں، تو میرے بات کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ کیا یہ جو دین کی عقل سمجھ ہے ہم نے یونیورسٹی یا کالج میں ہمیں پڑھایا گیا؟ نہیں، یہ انہی علماء نے ہمیں ان کے ذریعے ملا دین۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جب مولانا حضرات ایک بات کو لوگوں تک پہنچائیں گے، جیسے جمعے کی تقریر ہے، جی بالکل خطبے سے پہلے بیان کرتے ہیں مولانا حضرات، جی وہ جب لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی جان یہ اگر آپ بے ادبی کا پہلو نہیں چھوڑیں گے، اس سے اپنا طریقہ، اس کو کرنے میں اپنی جو غلطی ہے اس کا آپ ادراک کر کے اس سے باز نہیں آئیں گے، تو اس کے نتیجے میں کیا کیا آپ کو نتائج دنیا میں بھگتنے پڑ سکتے ہیں اور آخرت میں جا کے بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ یعنی اس کی سزا جزا کے بارے میں جب وہ لوگوں کو بتائیں گے، اس کے اثرات کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، تو لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اچھا سر، مجھے ایک بات اور بتائیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بے ادبی، ٹھیک ہے، میں نے جو نوٹ کیا نا کہ لوگوں کے ذہن میں نہیں یہ بات آ رہی، یہ اس کی وجہ وہی ہے، ذہن میں نہیں آ رہی۔ جی 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 بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں نا میں وہی بات آپ سے پتہ ہی نہیں ہے۔ چلے میں آپ کو ایک اور چیز عرض کرتا ہوں۔ ابھی ہماری نا ڈسکشن ہو رہی تھی، قرآن پاک کے اندر بہت ساری اللہ پاک نے ایسی چیزیں بتائی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صریحاً واضح طور پہ حکماً منع کیا ہوا، پھر بھی ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سود کی مثال لیتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو جی حرام ہے، جی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرا دیا، نماز چھوڑنے کو جنگ قرار نہیں دیا، بالکل ٹھیک ہے نا، اس کو قرار دیا۔ حالانکہ نماز خود اتنی ضروری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز قرار دیا، یعنی لازمی سارے کافر جو بے ایمان ہوں یا وہ خبیث ہوں یا وہ سارے لغویات کے اندر مبتلا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں سے بھی اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایک صاحب ایمان ہے اور یہ ایک بے ایمان بنتا ہے جس نے بھی ایمان قبول نہیں کیا؟ ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جب ٹائم ہوگا مسلمان اٹھ کے نماز پڑھے گا، وہ بیٹھا رہے گا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک فرق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور بھی بہت سارے آپ نے احکامات ہیں، لیکن چلو ایک واضح تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہو گیا کہ جب ان باتوں کے بارے میں ہم نیگلیجنٹ ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جی، تو وہ جب آپ اس کو ایک کیمپین کی شکل میں لے کے آئیں گے، یا جو کسی اللہ کے بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے حکومتی سطح پہ، ویسے تو ان کے اپنے کام اور معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو ان چیزوں باتوں کی نہ اہمیت کا پتہ ہے نہ ان کو بس پتہ ہی نہیں ہے ان کو، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، تو اور عام عوام کو بھی نہیں پتہ، ہم لوگوں کو عوام تک بات پہنچانے کے لیے ہم یہ ساری کوشش کر رہے ہیں نا، اور علماء کا کردار بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو جو مسجد کے مولوی صاحب ہیں نا، دیکھیں نا، اگر میرے محلے کی مسجد ہے تو اس میں جمعے والے دن کم از کم میرا خیال ہے 400 500 700 افراد جو ہیں وہ ماشاءاللہ نماز ادا کرتے ہیں۔ جی جی، تو وہ اگر وہ جمعے والے دن مولانا حضرات جو ہیں وہ اگر باقی بیان اپنی جگہ پہ کریں، لیکن ہر جمعے کو 2-4 منٹ کا ایک بیان کا ایک ٹکڑا جو اس کے لیے مخصوص کر دیں، جی بالکل، تو اور فائدہ ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 2-4 جمعے 6 جمعے اگر یہ مسلسل یہ کریں گے لوگوں کو تو سمجھ آئے گی بات، بالکل آئے گی، بالکل آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جو بہت ساری نا ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں، اس میں غیر سیاسی بھی تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں، جی، وہ اگر اس اہمیت کو سمجھ کے تو اپنے فالوورز کو یہ بتائیں، خانقاہی نظام والے لوگ وہ اپنے فالوورز کو بتائیں، جی بالکل، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ
اللہ پاک قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے گا. بالکل اصلاح کی کوشش ایسی ہی ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ نتیجہ نکل نکل آتا ہے. چلے جی 10 بندے ہی باز ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ کی یہ کاوش اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آئے گی کہ ایک یعنی اتنے گروہ میں سے نا یہ 10 بندے جو ہیں وہ نیکی کی طرف آ گئے ہیں، اس غلطی کو کرنے سے باز آ گئے ہیں. الحمدللہ. نہیں ہوتا ہے عثمان بھائی، آپ یقین کریں ان گناہ گار آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. یہ بھائی بھی ساتھ ہی تھے، آپ ویڈیو دیکھ لیں ویڈیو میں کہ باقاعدہ پیر صاحب ہیں، پیر صاحب کا نام لکھا ہوا ہے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا نام محمد کے ساتھ آگے جو نام انہوں نے جوڑ دیا. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ڈسٹ ہے، جو لگایا ہوا ہے اس پہ ڈسٹ ہے، پتہ ہی نہیں. اچھا، اس میں نا میں آپ کو ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ کچھ نا اللہ تعالیٰ کے قوانین اور ضابطے بھی ہیں. جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے نا تو بوڑھا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہوتا ہے، پھر اللہ کے لیے ہوتا ہے. نظام اللہ نے رکھا ہے. تو جب ہم ایک انسان کا بنائی کوئی بھی چیز ہوگی نا، اس نے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ گلنا بھی ہے، سڑنا بھی ہے، خراب بھی ہے. بالکل ایسے طریقہ کار وہی ہے کہ اگر مجھے یہ اویئرنیس ہوگی، ٹھیک ہے جی میرے سے مراد جو جس نے وہ بینر یا اشتہار یا وہ ہولڈنگ یا کوئی بورڈ یا کوئی پیمفلیٹ یا کوئی چھپوایا یا بنایا، جی اگر مجھے یہ آگاہی ہوگی تو میں اس کا ادب احترام کا بھی اہتمام کروں گا. جی اور جب وہ پھٹنے والا ہوگا یا گرنے والا ہوگا یا خدا نہ خواستہ گر، تو میں فوری طور پر اس کے احترام کا بندوبست کروں. جی بالکل کہ بھی چلو باقی تو گتا ہے نا، میں اس کے اوپر کسی کا بھی نام آ جائے یا کوئی کچھ بھی لکھا ہو، لیکن جو اس میں سے احترام کے قابل الفاظ ہیں، آیات ہیں، درود پاک ہیں، اللہ کے نام والی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام والی چیزیں ہیں، درود پاک والی چیزیں ہیں، ان کو تو کم از کم میں نکال کے مقدس کاغذات کے ڈبے میں ڈال دوں یا خود جا کے احترام سے کسی نہر میں بہا دوں، دریا میں بہا دوں، کسی پاک جگہ صاف جگہ پہ جا کے ادب احترام کے ساتھ ان کو دفن کر دوں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو مقدس کاغذات جو ہے نا اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں اسی طریقے سے ادب احترام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور منظم طریقے سے کرتے ہیں. سر مگر ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، مگر وہ اپنی پوری جو ایمانداری ہے اس کے ساتھ نہیں. یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہے؟ اچھا، اس میں نا تھوڑا سا موضوع پھیل جائے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ڈیوٹی کیسی، کس چیز کی. لیکن جیسے ہی آپ میں اس میں نا کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے. اس کو میں مانوں یا نہ مانوں، میرا دل کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھا مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اس کو ماننا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا. جی بالکل. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دنیا کے لحاظ سے حکومتوں نے، محکموں نے، اداروں نے، معاشرے نے وہ میرے اوپر ڈال دی ہیں. جی مجھے پسند آئیں یا نہ آئیں، مجھے اس کی بھی پابندی کرنی ہوتی ہے. جی جی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا جی نماز پڑھیں. جی جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ دیا نماز پڑھیں. میرا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ میرے اوپر فرض ہے، میں نے کرنا. جی ایک مثال دے رہا ہوں موٹی موٹی. اب حکومت نے ایک قانون بنا دیا کہ یہ کہ میں نے گاڑی لے کے سڑک پہ نکلنا ہے، موٹر سائیکل لے کے نکلنا تو مجھے لائسنس چاہیے. میرا دل کرے یا نہ کرے مجھے وہ کرنا پڑے گا. جی. معاشرے نے لگا دی ہے ایک مثال کے طور پہ کہ جی آپ نے مثال کے طور پہ معاشرے کی مثال یہ کٹ کر دینا بیچ میں. شادی کرنی ہے تو نہیں، شادی نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے. نہیں، معاشرے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. معاشرے کی مثال ہی نہ سکی ہے یار میرے میں. اچھا چلو، ابھی تو کچھ پابندیاں جو ہے نا وہ معاشرے کی طرف سے بھی لگا دی جاتی ہیں، دل کرے یا نہ کرے اس کو ہم نے ماننا بھی ہوتا ہے. کچھ انفرادی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ نا اپنے اوپر یہ فرض کر لیتا ہے
کو وہ اپنا ایک معمولات میں شامل کر لیتا ہے کہ جی مجھے جہاں پہ نا یہ مقدس کاغذ ملے گا، متبرک چیز ملے گی تو میں اس کو سنبھال لوں. جی بالکل. مثال کے طور جی یا کوئی بندہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے دیکھتا ہے کہ جی مجھے جہاں پہ کوئی بھوکا ملے گا میں اس کو کھانا کھلاؤں. اللہ نے ڈیوٹی لگا دی. ٹھیک ہے نا. جی تو وہ خود سے ایک نیک کام کی نیت کر لیتا ہے اور اس کے اوپر پھر ایک لگاتار طریقے سے ایک مسلسل وہ کرتا ہے طریقے سے عمل کرتا ہے اپنی وسعت کے مطابق. جی جتنی اس کی وسعت بھی ہے. تو یہ جو اپنی کام کی نیت ہے نا وہ نیت کر کے اگر وہ خود اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں نا راستے میں سے پتھر ہٹانا یا کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا اس کے بارے میں بھی انعام ہے، اس کا ذکر کیا گیا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، انعام کا ذکر کیا ہوا ہے. جی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. جی آج میں سڑک پہ چلتا ہوں تو مجھے ایک دو نہیں، مجھے 20 پتھر جو سڑک پہ کنکریاں نظر آتی ہیں تو میں دل میں سوچتا بھی ہوں کہ یار یہ کوئی موٹر سائیکل والا سلپ نہ ہو جائے یا کسی پہیے کے نیچے آ کے تو اڑ کے نہ کسی کو جا کے لگ جائے سلپ ہو کے. ٹھیک ہے نا. ایسے اتفاقات ہو سکتے ہیں لیکن میرے اب وہ اختیار میں نہیں ہے میں کتنی کنکریاں ہٹاؤں، کہاں سے ہٹاؤں گا. پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ میں وہاں سے نا نظر چرا کے لے جاؤں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہو گیا کہ دوبارہ اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات جب مغرب میں ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کو جلا دیا ہے یا جلانے کی کوشش کرنے لگے ہیں تو ہم جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں ساروں کو کہہ رہا ہوں وہی قرآن پاک اور اس کا وہی احترام نا ہمارے اپنے لیے بھی ہے. جی بالکل ہے. اس کو فالو کرتے ہے. بالکل ہے. بالکل ایسی ہے. بیٹری ختم ہو. جزاک اللہ عرفان بھائی، آج آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں اور یہ جو آپ کی بات ہے یہ ہم انشاءاللہ عوام تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ بھی آپ سے آ کے ملاقات کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں عرفان جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ عرفان بھائی نے ماشاءاللہ ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. جو باتیں عرفان بھائی نے بتائی ہیں، جو یہ معاشرے میں یہ جو بے ادبی کی جا رہی ہے، پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. ٹھیک ہے. آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد یا آپ کے گھر میں یا آپ کے محلے میں، علاقے میں، جہاں پہ بھی آپ کو مقدس اوراق نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ انہیں اٹھا کے تو کسی سیف جگہ پہ رکھیں کہ بے ادبی نہ ہو. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ.